اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں ایک چرچا ہوا، ہر دن امام زین العابدین کا گھر کا دروازہ بند رہتا تھا، کسی سے ملنا ہی نہیں۔ بہت مخصوص لوگوں سے ملتے تھے، جب لوگ آتے تھے باتیں کرنے، خاص نام ہو تو ملتے ورنہ نہیں ملتے۔ عوام سے ملنا بند تھا، باتیں ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ جنگلوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے بیٹھتے تھے، وہیں تلاوت کرنا، وہیں عبادت کرنا۔ ہر دن روزہ رکھا، اس کے بعد دروازہ بند تھا۔ کسی نے چرچے کی آواز دی کہ آج کربلا کا بہت بڑا مجرم شمر ذل جوشن مدینہ منورہ آیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، پھر کہتا میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ کربلا کے واقعات میں بڑی رطب و یابس ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس علماء کرام ذمہ دار اسٹیج ہے۔ آج مدینہ منورہ میں کربلا کا بڑا مجرم شمر ذل جوشن آیا ہے، اور حدیث میں اس کو چتکورا کتا کہا اللہ کے رسول۔ اس کے بدن پہ سفید داغ تھے، برس کے داغ تھے۔ بڑا کمینہ انسان، بڑا کمینہ۔ پانی بند کروایا گیا اسی کے مشورے سے، اور گھوڑے دوڑائے گئے لاشوں پر اسی کے کہنے پر۔ بڑی باتیں کی اس بدبخت نے۔ ابن زیاد کے نیچے تھا یہ، اس کے اوپر ابن زیاد، اس کے اوپر یزید، یعنی سوچے کتنا کمینہ انسان۔ پھر آپ سوچیں گے کہ تقریر میں کمینہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا رسول اللہ نے تو اس کو چتکورا کتا کہا، تو جس حیثیت کا اس کو اسی حیثیت سے بات کرنی چاہیے۔ شمر مدینہ منورہ آیا، امام زین العابدین کو پتا چلا کہ شمر کے آنے کی خبر سن کر، توجہ کرنا، شمر کے آنے کی خبر سن کر سارے مدینے والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ قاتل اہل بیت کے لیے ہم دروازے نہیں کھولیں گے۔ امام زین العابدین نے یہ سنا تو دروازہ کھول دیا، اور غلام کو بھیج کر کے کہا کہ شمر کو بلاؤ۔ لوگ حیران تھے، امام زین العابدین لوگوں سے نہیں ملتے، اتنے دکھ میں ہیں، اور مدینے والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ زین العابدین دروازہ کھول کے کہتے ہیں شمر کو بلاؤ۔ شمر آیا تو امام زین العابدین نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا اور اس کو کھانا کھلایا، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا۔ شمر چپکے سے، چونکہ بھوکا تھا، جان بچا کے نکلا تھا، کھاتا جا رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا شاید یہ مجھ کو پہچان نہیں رہے، زین العابدین مجھے بھول گئے، پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ کھایا پیا، اور جب خوب سیر ہو گیا تو کہتا ہے کہ زین العابدین تم مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ جو مجھے بلایا، ہو سکتا ہے نہیں پہچانے اس لیے بلایا، پہچانتے ہو کون ہوں؟ اب امام کی آنکھوں میں آنسو آ پڑے، آنسو تو تری تھے لیکن تجدید ہو گئی آنسوؤں کی، اور آپ نے فرمایا تو شمر ہے نا، شمر ہے نا، تیرے ہی کہنے سے پانی بند کیا گیا تھا، تیرے ہی کہنے سے میرے 6 مہینے کے معصوم بھائی کے گلے پر تیر چلائے گئے تھے، تیرے ہی کہنے سے میرے بابا کے جسم کے کپڑے اتار کر اور شہیدوں کے جسم کے کپڑے اتار کر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، تیرے ہی کہنے سے، تیرے ہی کہنے سے خیمے میں آگ لگائی گئی تھی، تیرے ہی کہنے سے میری ماں میری بہنوں کے سروں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، میری پھوپھی کے دوپٹے کو چھینا گیا تھا، اور تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ تو شمر ہے نا تو؟ اس کی آنکھوں میں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرے ظلم کو، شمر میں کبھی تجھے بھول نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا جب آپ مجھے پہچانتے ہیں، یہ سب میں نے کام کیے آپ کو پتا ہے، پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی، اور جو میں نے کیا یہ میرے خاندان کی روایت ہے۔ جب دشمن ہمارے گھر چل کے آتا ہے تم اس کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے کربلا اور کربلا والوں کی زندگی۔ اب ذرا ڈھونڈیے ہماری زندگی میں یہ کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کربلا سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ اللہ کرے کربلا ہمارے دل کے اندر ودیعت کر دیا جائے، ہمارے دل کے اندر کربلا کی رنگینی بھر دی جائے، اور مقصد کربلا کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔